185 ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کہیں تم حق گزار ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے روزے رکھنے فرض ہیں، بالکل صاف آیت مبارکہ میں یہ حکم موجود ہے، رمضان شریف کے روزے رکھنے فرض ہے۔ اچھا، دوسری بات پتہ چلی کہ قرآن پاک رمضان شریف میں ہی نازل ہوا، کتنا بڑا مہینہ یہ، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے یہ، روزوں کا مہینہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے لوگوں پر، کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے، کوئی بندہ سفر کے اندر ہے اور روزے کا وقت ہے، تو اب ان کے لیے آسانی ہے کہ دشواری کی صورت میں وہ نہ روزہ رکھیں اور وہ بعد میں روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل تو سفر بھی بڑے آسان ہے، تو اگر وہ اے سی والی گاڑی کے اندر ہے تو اس کی مرضی ہے، اگر وہ رکھ لے گا تو بہتر ہے کہ رمضان کے دن کا روزہ تو باقی دوسرے مہینے کے روزے کے مقابلے میں تو بہت بہتر ہے، آپ سمجھتے ہیں ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، بہت بڑا مہینہ بالکل ہمارے قریب ہے۔ اس ہفتے کو ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف کا پہلا روزہ ہو، اس ہفتے کو رمضان شریف کا ہو سکتا ہے پہلا روزہ ہو، ہم اس کی پہلے سے بھرپور تیاری کریں، بھرپور ایک اپنا اسکیجول ہم بنا لیں کہ ہم نے رمضان شریف میں قرآن پاک کتنے ختم کرنے ہیں، کس وقت میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اچھا پھر میں نے نمازوں کی پابندی رکھنی ہے، میں نے تہجد بھی پڑھنی ہے، ماشاءاللہ سحری کے وقت تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو ساتھ میں 2 رکعت میں نماز پڑھ لوں، تہجد بھی میں نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم مزید دیکھ لیں کہ یار میں نے وقت اپنا زیادہ عبادت میں گزارنا ہے، اور میں نے اپنے جو کام کاج ہے اس کو میں نے ایک تھوڑا کم کر لینا ہے، اور اس کو ترتیب میں لا کے اور محدود وقت میں اپنے کام کاج کو نپٹانا ہے، اور اپنا زیادہ وقت ہے یہ عبادت میں گزارنا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، تو رحمتیں ہم نے زیادہ سے زیادہ سمیٹنی ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کی خوب برکتیں
رحمتیں ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اس میں خوب اپنی عبادت کا شرف عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔